بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 59 ہے، 59، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 64، 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذلك، اس کے بعد، فلولا، اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکن تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، لہذا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، تو تم ضرور ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے۔ دوسری بات، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل کی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری اور برائی یہ تھی کہ وہ جب کسی بات کا اقرار کر لیتے تو فوراً ہی اس اقرار سے راہ فرار بھی اختیار کر لیتے، اور جو عہد و پیمان کیا اس سے منہ موڑ لیتے تھے اور عہد و پیمان کو توڑ دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی تنبیہ کے لیے ان پر کوہ طور اٹھا دیا گیا تھا، اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ انہیں جو کچھ دیا گیا وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، مگر بنی اسرائیل نے روگردانی کی، منہ پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس آیت کے ذریعے متنبہ کیا، اور یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ کاروں میں سے ہو جاتے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، لیکن اللہ نے تمہاری شرارتوں اور نافرمانیوں کے باوجود تم پر رحم کیا اور فضل کیا، اور تمہیں اللہ نے توبے کی توفیق بخشی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ تمہاری نسلوں میں باقی رکھا، جو تمہیں ہدایات دیتے رہے اور تمہاری تباہی سے بچنے کا ذریعہ بنے۔ بنی اسرائیل کے منہ موڑنے اور روگردانی کرنے کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی ہے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب منہ موڑ کر پھر گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں یوں ذکر ہے، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، جب ان پر جنگ فرض کی گئی سوائے چند لوگوں کے باقی سب پیر پھیر گئے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں امت محمدیہ کو تنبیہ کی گئی کہ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس آیت سے سبق ملا کہ ربانی ہدایات سے منہ موڑنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے، تاکہ دنیا اور آخرت کی تباہی سے ہم بچ سکیں۔ وہ الفاظ جو اس آیت میں استعمال کی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے فضل کا لفظ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 105 میں ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 237 ولا تنسوا الفضل بینکم، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 251 میں ہے، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268 میں ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 74 میں ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 152 میں ہے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 171 میں ہے، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 174 میں ہے، وفضل لم یمسسہم سوء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔